اور آج امام علی مقام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پرسے میں شامل ہونے کا بہت بہت احسان مند ہوں۔ آج کا دن ہمارے لیے امام زادہ کی سفر کے مہینے میں 40 کے بعد وہ لمحات لایا ہے کہ ہر سال امام کا پرسہ چہلم پر پچھلے سال کی نسبت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلی دفعہ ویسے تو نجف سے کربلا 15-16 کروڑ لوگ جاتے ہیں، 3 دن لگتے پہنچ جاتے ہیں، لیکن کوئی 3 مہینے میں اتنا ڈسٹنس طے کرے اور اتنا ڈسٹنس طے کر کے وہاں پہنچے۔ میں آپ کو اس کی تھوڑی اور وائڈر مثال دوں گا۔ 90 کلومیٹرز بالکل ایسا ہے کہ جس طرح آپ کراچی شہر سے نکلیں وہ جو امانت رکھے تو امین ہو جائے، وہ جو شفیع گناہوں کی شفاعت کرے تو شفیع المذنبین ہو جائے۔ مذنبین کہتے ہیں گناہ گار کو۔ وہ جو شفاعت کرے تو شافع مذنبین ہو جائے، اور وہ جس پر نبوت کے دروازے بند ہو تو خاتم النبیین ہو جائے۔ وہ فرما رہا ہے کہ کل کو جب میری پہچان آئے گی، جب میری پہچان کا موقع آئے گا، کوئی میری شناخت کے بارے میں پوچھے گا کہ who is the prophet of all the holy prophets and who is the end of all the holy prophets and who is the prophet کہ جس پر سارے doors of prophecies بند ہوئے ہیں، جس پر تمام نبوت اختتام ہوئی ہے، جب تیرا نام لیا جائے گا حسین، تو میں اس انٹروڈکشن میں شامل ہوں گا کہ میرا انٹروڈکشن حسین تیرے ساتھ کرایا جائے گا۔ میں حسین بن عبداللہ اپنے نانا کا انٹروڈکشن بن جاؤں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس ہستی نے سرکار نے بات فرمائی ہے آج سے 1500 سال پہلے کہ کل کائنات کہے گی کہ حسین منی، وہ مجھ سے ہے، لیکن انا من الحسین، کہ کل کو میرے بارے میں کوئی پوچھے گا تو وہ حسین کی ہستی میں جھانک لے گا تو اس کو لگ پتا جائے گا کہ نبی کون ہے۔ اور یہی وہ بات ہے، اور یہی وہ مظہر ہے، یہی وہ مصحف ہے آج کا پرسہ دینے کے لیے آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں، کہ حسین تعارف کا دروازہ ہے نبی کا، حسین انٹروڈکشن ہے سرکار کا، حسین تعارف ہے خاتم النبیین کا، رسالت کا، نبوت کا، اقتدار کا، عہد کا، صبر کا، وفا کا، محبت کا، سرپرستی کا، شفاعت کا، تربیت کا۔ غرض یہ کہ 63 ایئرز آف پروفیسی، 63 سالہ سرکار کی زندگی کو سرکار نے ایک حدیث کے ایک ہی جملے میں ایسا سمیٹا کہ جس کے اندر کوئی سینٹنس بریک نہیں ہے۔ جو بھی انگلش گرامر پڑھتے ہیں، وہ بہت شہربانو بیٹھی ہیں آج نہیں ہے، وہ انگلش کی ٹیچر ہے نا، خیر وہ حبیبہ بھی انگلش کی ٹیچر ہے۔ ظاہر ہے جو انگلش کے ٹیچرز ہوں گے ہاں، اور بھی میری بہنیں بیٹھی ہیں تو ان کو پتا ہوگا گرامر میں ایک سنگل فریز سینٹنس کتنی اہمیت رکھتا ہے، کہ اس میں اگر بریک نہ آئے تو وہ ایک سپیچ میں ایک نیریٹو ایسا ہوتا ہے کہ جس میں پیسو وائس نہیں ہوتی، وہ ایک سپلٹ سینٹنس ہوتا ہے۔ اور یہ انگلش کا وہ سینٹنس ہے جو کہ ڈائریکٹ سینٹنس ہے، اس میں کوئی بریک نہیں ہے، کوئی کوما نہیں ہے، اس میں کوئی فل سٹاپ کے بعد سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ یہ تو ایک دنیاوی مثال ہو گئی نا۔ اب یہاں اب حافظ قرآن بھی موجود ہے، اور سیدہ میری وائف کے بعد قاری محسن کی وجہ سے ذکی آپا کے دونوں نواسے حافظ قرآن ہوئے ہیں، وہ قاری محسن بھائی کی وجہ سے، پہلے افشاں کی وجہ سے اور پھر قاری صاحب کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کی ضد نہ ہوتی تو یہ حافظ قرآن نہیں ہوتا۔ یہاں اور بھی حافظ قرآن موجود ہوں گے، یہاں اور بھی بہنیں حافظہ ہوں گی۔ اب ہم نے ایک انگلش کی مثال سنی، اب ہم آپ کو قرآن کی مثال کی طرف لے چلتے ہیں۔ جس کو قرآن حفظ و ترجمے کے ساتھ اور جس نے یاد کیا ہو، اس کو اندازہ ہوگا کہ آیت کا بریک آتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک آیت کا ایک مثال ہے
سورہ قدر ہم لیں گے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ایک سینٹنس ہے، لیکن اس کے آگے آیت بریک ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ پاک پوچھ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کو نازل کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ فی الروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 5 سے 6 7 لہجے بریک ہوئے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تعریف آ رہی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اللہ کے اذن سے اترتے ہیں، بکھرتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ پھر آگے کمپلیٹ ہوتی ہے ڈیفینیشن، سلامتی ہے یہ رات صبح طلوع فجر، یعنی کہ پہلی پنکھڑی سورج کی پھونکنے تک سلامتی کی رات ہے۔ اللہ پاک اس کو ڈیفائن کرتے جا رہے جا رہی ہے۔ ایک اور مثال لیں گے، سورہ کوثر ہے، کیونکہ یہ چھوٹا ترین سینٹنس ہے، میں آپ کو چھوٹی ترین صورت پر لے جا رہا ہوں کہ آپ کو ایک جملے کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اللہ کی راہ میں قربانیاں کرو، کہ ان نشانیہ کا هو الابتر، اے حبیب آپ کا دشمن بے نام و نشان نکلے گا۔ اللہ پاک نے یہاں 3 جملے فرمائے، 3 سینٹنسز ہیں، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، اور یہاں 3 جملے آ رہے ہیں۔ میسج اللہ کا الف لام میم سے سورہ ناس کے سین تک پورا اللہ پاک کا 23 سالہ سرکار کی محنت کا غار حرا کا میسج ہے، پروفاؤنڈ ترین کتاب ہے، لیکن ایک سورت 3 لہجوں میں آ رہی ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دی، ٹھیک، اللہ کے راہ میں اب آپ کیا کیجئے، قربانیاں کیجئے۔ جب آپ قربانیاں کریں گے نا، جب ہی آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، آپ اس کی طرف فکر نہ کریں، بے پرواہ ہو جائیں اس کی طرف سے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، صرف آپ قربانی کریں، آپ کے دشمن کو ہم بے نام و نشان کریں گے۔ 3 مختلف لہجے ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ پاک جب لہجوں میں بات کرنا چاہیں تو آیت کو بریک کر کے سمجھانے کے لیے، ڈیفائن کرنے کے لیے، فردر ڈیفائن کرنے کے لیے، پھر آگے سینٹنس کو اللہ پاک بریک فرما دیتے ہیں۔ کسی چیز کو مزید ڈیفائن کرنا ہے تو اور ڈیفائن کرتے ہیں۔ اب ایک قرآن کا اور لیول ہے، میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں حسین منی و انا من الحسین کی طرف۔ سورہ رحمان آتی ہے، اب اس میں نعمتوں کا ذکر ہے، 27ویں پارے میں آتی ہے۔ اللہ پاک نے نعمت کا ذکر فرمایا تو اس کے ٹیکسچرز کا ذکر فرمانا شروع کر دیا، پھر نہروں کا ذکر فرمایا ہے تو نہروں کی ڈیفینیشن سٹارٹ کر دی ہے، پھر ان کے پیدا ہونے میں، اور پھر وہاں حور و مقصور کے قیام میں، وہاں کے گھنے سایوں کے قیام میں، اور ان میووں کی جو نیچر ہے، اس کا اوریجن کیسے ہوا ہے، وہ کس طرح ملٹی پلائی ہوتے ہیں، ذوات افنان، اس کو بھی ڈیفائن کیا ہے۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ میرا مالک جب تو سمجھانا چاہے تو ایک بات کو، ایک ہی تعریف کو بار بار بیان فرما دیتا ہے، تو میں یہ نہ سمجھوں کہ اللہ پاک جب تو کسی کو بہت چاہتا ہے تو اس کو بار بار بیان کرتا ہے، اور جب میرا مالک کسی چیز سے بچانا چاہے تو اس بات کو دوبارہ بیان کرتا ہے، اور جب میرا مالک کسی سے راضی ہو جائے تو اس بات کو بھی بار بار بیان کرتا ہے۔ یہ میرے لیے ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب میں قرآن میں جھانکتا ہوں تو مجھے میرا مالک بار بار شکر گزاروں میں دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تجھے شکر گزاروں میں ملوں گا۔ پھر جب ہم قرآن میں جھانکتے ہیں تو ہمیں بار بار نظر آتا ہے کہ میں تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ منع کر رہا ہے۔ یہاں تک قرآن میں آتا ہے اور وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ تو تمہیں بخش دینا چاہتا ہے، تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ قیامت کے دن کا ذکر اور پھر اس کو بار بار بیان کرنا، یتیم کا ذکر اور اس کو پھر بار بار بیان کرنا، بیوہ کا ذکر ایک بار پھر اس کے حقوق کو بار بار بیان کرنا، ماں باپ کا ذکر ایک بار پھر ان کی انفورسمنٹس کو اور ان کے حقائق کو، ان کے حقوق، ان کی حیثیت کو بار بار ڈیفائن کرنا۔ اس کے علاوہ یوسف کا ذکر، سلیمان کا ذکر، ادریس کا ذکر، ہارون کا ذکر، یحییٰ کا ذکر، زکریا کا ذکر،
کچھ پیغمبروں کا ذکر ایک بار، لیکن نبی کا ذکر آئے تو میں اسے یاسین بھی کہوں گا، اسے محمد بھی کہوں گا، اسے طٰہٰ بھی کہوں گا، اسے یا ایھا المزمل بھی کہوں گا، اور اسے میں لولاک لما خلقت الافلاق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی کہوں گا۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانجپن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان فی سبیل اللہ دوائی دیتے ہیں، اور میرا جسم پہلے پیرالائز ہو گیا تھا، تو پھر میری بہن مجھے لے کر آئی تھی، فی سبیل اللہ علاج کیا میرا بھائی جان نے، اور بھائی جان کی 2 ہی شرطیں ہوتی ہیں، ایک دربار پر حاضری اور چشمے کا پانی، اور بھائی جان ہمیں بھیجنے والے بھائی جان ہی ہیں، اور وہ فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں ہمارا، اور تقریباً میں 10 سال سے ان کا علاج کروا رہی ہوں۔ اچھا بہن، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اسی وقت اس حوالے سے ہائی کورٹ میں کیس بھی چلا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھائی جان پر سے وہ کیس ہٹایا جائے، کیونکہ ہمیں وہاں بھیجنے والے ہی بھائی جان ہیں۔